جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں عاجدین محمد صاحب۔ بڑھتے ہیں ان کی طرف، ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا اوپر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، اللہ کا بے حساب کرم۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان میں پیش کرنے کے الفاظ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہک علی صاحبہ ایکٹریس ہیں ہمارے پاکستان کی، آپ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آج ایک جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں مہک علی صاحبہ کے حوالے سے، انہوں نے بھی حاجی صاحب سے اپنا علاج کروایا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گی کہ کتنی شفا ہے، کہ میں کتنا زیادہ پریشان تھی، کیا کیا میرے ساتھ مسائل تھے، بہت پیسہ خرچ کر چکی تھی، ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں بچا تھا جس کو میں نے جا کے نہ دکھایا ہو، لیکن میری پرابلمز حل نہیں ہو رہی تھی۔ اور میں حاجی صاحب کے پاس ایک دفعہ گئی ہوں اور انہوں نے جو ہے وہ دم کیا ہے، پانی کی چھینٹیں میرے منہ پہ پڑی ہیں اور میں ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ یہ پورا کیا واقعہ تھا ہم جانیں گے مہک جی سے۔ مہک جی بتائیے اپنے واقعے کے بارے میں۔ جی، ہماری ایک آرٹسٹ ہے، وہ اب ان کا نام میں لوں یا نہ لے تو بہتر ہے، وہ نہیں بتانا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا، میرے یہاں ایگزیما ہوا تھا پیر میں، تو انہوں نے دیکھا، اس وقت تو بہت زیادہ خراب تھا اور میں کافی 2-3 اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گئی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ دین شی سیڈ کہ یو شوڈ گو ٹو حاجی دین محمد، آپ وہاں جائیے تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ میں ڈھونڈ ڈانڈ کے پہنچی تو انہوں نے، اس وقت تو حضرت صاحب بالکل ینگ اور بڑے حسین ہوتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ بس حسین ہے، لیکن بلیک ظاہر داڑھی بلیک تھی، بال بھی بلیک تھے، اور غصہ بہت تھا حضرت صاحب۔ اوکے، اتنا غصہ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتی، کسی سے سیدھے وہ بات نہیں کرتے، اچھا، بس کام کی بات، بہت غصے میں ہوتے تھے۔ تو یہ کتنے ٹائم پرانی بات بتا رہی میں آپ کو بتا رہی ہوں 25-26 سال، مور دین دیٹ 27 ایئرز ہو رہے ہیں۔ اوکے، اور ظاہر ہے کہ 27 سال پہلے میں بھی یہ نہیں ہوگی، تو وہ ایک میرا سٹارٹ تھا شوبز کا، کافی کام تو کر چکی تھی، لیکن یہ ایسا ہوا کہ میں آدھا چہرہ کر رہی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھیجا، بس پانی انہوں نے ڈالا ہے اور 2 دفعہ بلایا تھا، 2-3 دفعہ کے پانی ڈلوا لیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پیسہ پائی بھی نہیں۔ آپ دینا چاہے تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے دوائی بنائیں یا کچھ کریں، تو ادروائز مطلب اٹ ڈنٹ آسک اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں، وہ پیسے کے لیے نہیں کچھ کہتے، بس یہ دعائیں۔ اسی لیے تو کلام میں اثر ہوتا ہے، بے شک، کہ آپ اللہ واسطے پہ کریں جو بھی، بے شک۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، اور ابھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اسٹریٹلی پہلے ان کے پاس، پھر ڈاکٹر ہوتا ہے، پہلے ان کے پاس آتی ہے۔ صحیح بات، یہ بھی میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈاکٹر چھوڑ دیں، ڈاکٹر سے علاج ضروری ہوتا ہے، لیکن پہلے جو آپ کا بلیو ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ صحیح بات۔ حاجی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، 27 سال پہلے آپ نے جو ہے وہ ان کے اوپر ایسا دم کیا ماشاءاللہ کہ وہ ٹھیک ہو گئیں، اور آج آ کے یہ سب کو بتا رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے مہک علی ہماری فیلڈ کا، کیونکہ بیسیکلی میں بھی ایکٹریس ہوں، مجھے پتا ہے کہ میم کی کیا کیا قابلیت ہے اور کیا کیا انہوں نے زبردست پروجیکٹس ہمیں دیے ہیں۔ تو میں تو دیکھ کے ویسے ہی میں فین بھی ہوں، ظاہر سی بات ہے، ہم تو ان کے آگے جونیئر ہی، ہماری سینئر ہے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ آپ نے مجھے قصے تو سنائے تھے کہ مہک علی آتی ہیں میرے پاس، بہت اچھے سے میں نے ان کا علاج کیا۔ میں نے کہا ہاں حاجی صاحب انشاءاللہ کسی دن آپ میری ملاقات کروائیں، تو حاجی صاحب نے ہماری ملاقات بھی کرا دی، قصہ بھی سنا دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں حاجی صاحب کیا مسئلہ تھا میم کے ساتھ؟ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، ملاقات بھی کرا دی، آپ سے بات بھی کروا۔ بالکل، دیکھیں آپ کا شکر گزار ہوں میں بہت زیادہ۔ مہک علی بہت اچھی انسان ہے، جتنی یہ رحم دل ہے، جس طرح سے لوگوں کے لیے بھلائیاں کی ہیں، تو بہت سی باتیں صرف پردے میں ہیں جو انہوں نے کی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ عالم ہے، انگلی کٹوا کے شیدوں میں نام لکھوانے کے لیے ہاتھ تیار بیٹھا، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ اپنے منہ سے نہیں بولتا کہ میں نے کیا کیا۔ صحیح بات، یہ اس کی ایک مثال چھوٹی سی میں یہ دے رہا ہوں۔ میں کے لیے میرے پاس اسی بات صوفی سے صحیح کہ میں بہت سخت تھا، اچھا سخت نہیں تھا، اتنا سخت تھا کہ آپ کا تصور بھی نہیں۔ دو الفاظ، آپ کا مسئلہ کیا ہے اور تکلیف کیا ہے، تیسری بات نہیں چاہیے۔ اچھا، سیدھا گیٹ سے باہر، بس سیدھا گیٹ سے باہر۔ اچھا، میں نے ٹوٹل لائف میں انڈسٹری میں جتنا وقت میں گزارا، 45 سال انڈسٹری چلائی، اپنا کاروبار کیا، مشینری کے میرا کاروبار تھا، میرا طریقہ یہی رہا
اچھا. پھر جو نرمی ہے، پھر والد صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، وہ مجھے کبھی بہت پیار تو میں کیا کہ بے تاشا کہ دنیا میں شاید ایسا باپ شاید کسی کو کرنا ہو جو میرا تھا، کہ جو اپنے سینے سے لگا کے رکھے اور دن میں 100 دفعہ ملے 100 دفعہ مجھے چومتا رہے، میں اس کو چومتا رہوں. سبحان اللہ. لیکن وہ مارنے میں بھی دیر نہیں کرتے تھے، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور یہ نہیں کہاں چوٹ لگتی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ سوال ہی نہیں ہے. مجھے بتایا کہ اخونزادہ لوگ تکلیف میں آتے ہیں، آپ کا رویہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کے اندر نرمی پیدا کرو. پھر آہستہ آہستہ بدلتے 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 میں کافی اپنے آپ کو چینج کیا بھی. آپ لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. آتا ہوں بات ہوتی ہے، میرے پاس مریض آتے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوتی ہے کہ ہم اسلام پہ کوئی نہ کوئی نشست بھی ہماری ہوتی رہتی ہے، روز ہوتی رہتی ہے. جس سے 2 4 10 20 50 مریض ہوتے ہیں، تب ہم اسلام پہ کوئی نہ کوئی نشست ہوتی رہتی ہے، اس میں کسی کا بقا سلامتی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں وہاں سننے کو ملتی ہیں. صرف آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ ہی رہیں، آپ سنیں 1 گھنٹہ، تو وہ لوگوں کے ساتھ جو حضرت صاحب جس طرح بات کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کوئی لیسن لے سکتے ہیں. بالکل ایسی ایسی باتیں ہیں، بس میں خاموش سن رہی ہوتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں. سکون کتنا ملتا ہے. عام سے لوگوں کی طرح جا کے بیٹھتی ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے ملتا ہے، لیکن وہ گفتگو کے دل میں اترتی ہے. بالکل، کیا دل میں اترتی ہے. بالکل. تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. جب کبھی بھی حالات ہوتے ہیں تو وہ ان کو باتوں کو لے کے چلتے ہیں تو ان کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیے شفا آپ نے دینی ہوتی ہے، میں نے کوشش کرنی رہتی ہے. میرے پاس لاکھوں مریض آتے ہیں بے شک، اور ایک زمانہ گزار چکا ہوں، 38 39 سال میں گزار چکا ہوں، اور دنیا جہان کے لوگ آئے. اور مذہبی بات ہے، ہر مذہب کا بندہ آتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. تو کون ہے میں کون ہے، یہ کام ہی نہیں. ایک انسان ہے، خدمت ہے، اسی میں لگا ہوں. بہت تو خوبصورت. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک نے اپنا علاج کرا بھی گئی ہوئی تھی کراچی کے بعد، شوٹنگ میں گئی ہوئی تھی، اور اس میں بھی ان کی طبیعت وہاں خراب ہوئی. تو یہ بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے 10,000 پہ گاڑی والے کو دے کے کراچی آ گئی. دیکھیں I spent 15,000 ایک 10,000 گاڑی تو اور ایکسپینسو. تو میں کر کے آئی سیدھی اسٹریٹلی. میں نے کہا یہاں سے نہیں ٹھیک ہوگا، بیکاز وہ کوئی بس وہاں کے طریقے اور ہیں جو بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کمر میں پین تھا جو آپ حاجی صاحب کے پاس؟ ایکچولی میں اپنی پیکنگ کر رہی تھی، وہ بہت زیادہ کنٹینیوٹیز کے ڈریس بھاری ہو گیا، تو میں نے کھینچ لیا. اب وہ اس کی وجہ سے مجھے اچانک پین وہاں شروع ہوا. تو وہ ایسا کہ اسی میں 3 دن میں نے شوٹنگ کی. اچھا. اور وہ اتفاق تھا کہ مجھے بیمار دکھانا تھا اور مجھے پیرالائز دکھانا تھا. اس میں مجھے صرف فیس ایکسپریشن سے ایکٹنگ کرنی تھی. تو اسی حال میں اوریجنل ہو گئی. وہ آنسو میرے نکل رہے ہوتے تھے اٹھنے بیٹھنے میں. اور میں 3 دن میں نے کام کیا. جب 4th ڈے میں نے سوچا کہ اب تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور نہ ہو جائے. بالکل. کیونکہ سم ٹائم ناقابل برداشت وہ ایسے ہو رہا تھا کہ مجھے لگا کہ یہ سگنلز ہوتے ہیں نا، آپ کو مائنڈ کے سگنل ہوتے ہیں. تو وہ پین ٹریول کر رہا تھا یہاں تک، اور یہ پورے حصے میں یہاں کا، یہاں سے کچھ اسپائن ہماری کنیکٹڈ ہوتی ہے ہر چیز. بالکل. تو وہ پھر میں نے سوچا ایسا نہ ہو کچھ اور بڑا مسئلہ ہو جائے. بالکل. تو بیٹر کہ آئی شوڈ گو. یہ آپ نے بہت اچھا کیا. اتفاق سے اللہ کی مدد، رات میں نے دعا کی اللہ سے. تو صبح گاڑی میں کوئی لڑکی آئی وہاں جس نے کہ آنا تھا شوٹ پہ. وہ آئی تو میں نے اندر روم سے میں نے گاڑی دیکھی کہ واپس خالی جا رہی ہے. تو میں بھاگ کر جیسے بھی گئی، حالانکہ چلنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نکل کے گئی. اس کو کہا کہ مجھے جانا ہے، اب بھی جانا ہے، اور اگر آپ لوگ نہیں بھیجیں گے تو میں خود چلی جاؤں گی، جس طرح بھی جاؤں گی. بالکل. تو یہ آپ نے اچھا کیا، کیونکہ دیکھیں حاجی صاحب ہمیشہ ہمارے شو میں آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی بھی تکلیف ہو، آپ کسی بھی کرب میں ہیں مبتلا، آپ اسی میں آئے، پین کلر کھا کے نہ آئے. تو آپ کو تو پتا ہوگا، آپ تو بہت، میں نہیں کھاتی، میں میڈیسن بہت کم کھاتی ہوں. یہ اچھی بات ہے. جتنا پین برداشت ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو پھر تو میڈیسن لینا ہی پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے. لیکن میں بہت کم یوز کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کا شکر ہے آپ حاجی صاحب کے پاس چلی گئیں. 26-27 سال سے حاجی صاحب کو دکھاتی ہیں اور شفا ہوتی ہے آپ کو. یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ ہمارے شو میں آئیں، اور لوگوں کو آپ سے دیکھ کے اویئرنیس ہوگی، اصلاح ہوگی کہ ان کو بھی جانا چاہیے. دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں آج تک، اور ان کو شفا نہیں ملتی، سمجھ نہیں آتا کہاں جانا ہے. اس میں اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے نا، بے شک. کسی بھی چیز میں جب حکم ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں. میں نے یہ بھی فیل کیا کہ کئی ٹائم میں بہت لانگ ٹائم نہیں بھی جا سکی ان کے پاس کوشش کے باوجود. تو وہ یہ ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کی مدد ہوتی ہے، پھر پہنچ سکتے ہیں کہیں. بالکل. ایسی جگہوں پہ بالکل وہ آپ کو راستے دکھا دیتا ہے.
بالکل حاجی صاحب کال پہ بھی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ بتاتے ہیں نا ہمیشہ کہ کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ کر سکتے ہیں. موبائل ابھی بھی اس جو نمبر چل رہے ہیں اس پہ سوال جواب ہو رہا ہے, جو بھی ڈیٹیل چاہیے ان کو مل جاتی ہے. بالکل. روزانہ کا ٹائم ہوتا ہے صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس ٹائم میں لوگ آ کے علاج کراتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے. بے شک. اور جو مریض اوپر آنے قابل نہیں ہے, میں خود نیچے آتا ہوں, آ کے وہ دیکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, دم کر کے بھیج دیتا ہوں. بالکل. اللہ کی رضا, اللہ کی محبت ہے, اور خوشی اس بات کی کہ رب شفا دے رہا ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دعائیں مل رہی. ایڈریس بھی حاجی صاحب اپنا بتا دیجیے. جی بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے, دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا. ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ دوسرا بھی آسان ہے, 4 مینار چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا, اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے کرسٹل ویو, اس میں بیٹھتا ہوں میں. اوکے, یہ زیادہ, ہاں یہ بھی آسان ہے, وہ بھی آسان ہے. جس کو جس طریقے سے جو ہے وہ آسانی فراہم ہو اس طریقے سے آ جائیں حاجی صاحب کے پاس. اور حاجی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پین کلر کھا کے مت آئیں, 2 بوتلیں ضرور لے کے آئیں. لیکن آج حاجی صاحب سے میں جی بخار والا بخار کی حالت میں آئے, وہ کسی بھی کرب میں مبتلا آئے گا, وہ روتے ہوئے جائے گا مسکراتے ہوئے, یہ حاجی صاحب کا دعویٰ. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جی جاتے ہوئے مسکراتا ہوا جائے گا. بالکل حاجی صاحب, بہت زیادہ آج کل ایک مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ, ہیئر فال کا پرابلم ہو گیا ہے. لوگ گنجے ہو گئے, اور وہ سمجھتے ہیں گنجے ہو گئے, اب ہمارا کوئی حل نہیں ہے, ہمارے بال نہیں آ سکتے, اب سردہ ہو جاتے ہیں, روتے ہیں. اس کے لیے بتائیے. ہمارے پاس کا بہترین علاج ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن بال آ جاتے ہیں. اچھا. ابھی تک جو ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے جو سر میں میرے خاص سے پورے علاقے میں 50 بال بھی نہیں تھے, اور آپ تو یہ ان کا عالم ہے کہ وہ کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی پھنستی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. میں ایک نسخہ آسان سا بتا دیتا ہوں. بالکل. بڑی آسان سی بات ہے. آپ لہسن 3-4 جب دیسی پیس کے پانی میں پیس کے تو رات کو اوپر ملے نہیں, سب لگا کے سو جائیں. ٹھیک ہے. صبح اٹھیں تو اس کو دھو لیں. دھونے کے بعد جو ہے نا, جو املی یا نیم کا پانی, نیم کے پتے پکا کے اس سے سر کو دھوئیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کے جو بالوں کی جڑیں ہیں نا وہ وہاں سے بال نکلنا شروع ہوں گے, اور آہستہ آہستہ بڑھتے پورا سر آپ کا بھر جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس آئلز ہیں ماشاءاللہ, جو خواتین آتی ہیں, یہ کہ بال گر رہے ہوتے ہیں, وہ تیل دیتے ہیں, جڑوں میں لگانا ہوتا ہے, وہ ہفتہ 20 دن یا مہینہ 2 مہینے ایسے مزیدار بال نکلتے ہیں, پوچھو مت. مطلب جس طریقے کا بھی کوئی پرابلم ہو گیا, پوری ٹرینڈ ہو جاتی ہے لوگوں کی, ٹرینڈ ہو جاتی ہے, اس سے بال آ جاتے ہیں. چکنی جو ہو جاتی ہے اس پہ بھی آ جاتے ہیں, چکناہٹ ختم جاتی ہے. ویری گڈ, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اچھا جی, اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. مسز یاسمین کیسی ہے؟ ہاں بس میں دیکھے بیمار ہوں تھوڑی. اچھا. شوگر اندر ہی بندے, اور آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی یاسمین جی, اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. اچھا جی جی. وہ بس شوگر کی وجہ سے نا میں بہت ویک ہو گئی ہوں نا, تو جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے نا میرا, گھٹنوں میں بھی ذرا زور نہیں ہے, ٹانگوں میں بھی, اور آج کل میرا چیسٹ بھی بہت خراب ہوا ہے, اور اس طرح کا سارا سسٹم میرے بدن کے ساتھ چل رہا ہے نا, ویک بہت ہوں. تو ڈاکٹر سے کہیے کہ میں مطلب شوگر کے لیے احتیاط کے لیے یہ کون سا مطلب گھر کا ٹوٹکا استعمال کروں, یا خوراک میں نا. ٹھیک ہے مسز یاسمین, آپ ہمارا شو دیکھیں. اور مائگرین کا بھی میرا ایشو ہے نا, مائگرین کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے یاسمین جی, اب ہمارا پروگرام دیکھیں, ہم حاجی صاحب سے جان کے آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, سب سے پہلا کام تو جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ انتظار کر لیں. پروگرام کے آخر میں کاٹ ہوتی. بالکل. اور جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فوراً شفا ملے گی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بالکل. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے کہ آنکھ اپنے لاچائیں, گھٹنوں کو درد ہے, ٹانگوں کو درد ہے, وہ حاجی صاحب وہ ہوتی ہیں پشاور میں, تو پشاور سے کہہ رہی ہیں آنا ممکن نہیں ہے. مسئلہ بھی نہیں. آپ 2 بجے کے بعد مجھے فون کر لیں, 2 بجے کے بعد فون کریں, میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دوں گا تمہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کراچی کے باہر کے لوگ ہم سے دوائیاں منگوا سکتے ہیں, وہ اپنی ڈیٹیل دے دیں, تفصیلات دے دیں, اور وہ ہمیں پیسے بھیج دیتے ہیں, ہم ان کو دوائیاں بھیج دیتے ہیں. یہ تو پاکستان میں ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی کراچی سے باہر لوگ ہیں تو جو یہاں سے ایک دفعہ دوائی لے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ منگواتے رہتے ہیں. یعنی سی پی چائلڈ ہے, ان کی دوائیں جاتی ہیں, آرٹسٹک ان کی دوائیں جاتی ہیں, وہ کیا نام ہے جو اس طریقے سے آٹزم بچے ہیں ان کی گھٹنوں والی, موروں والے جو ہیں, ہارٹ پیشنٹس ہیں, ان کی دوائیں جاتی ہیں. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے الحمدللہ اتنا بہترین علاج ہوتا ہے کہ وہ
اتنے بڑے بڑے گل جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تھائرائڈ کا, کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تھائروکسن بھی کھا رہے ہوتے ہیں ٹیبلٹ, لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. یہ دیکھیں ابھی آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ تھائروکسن تو کھاتے. اچھا جی حاجی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی نام بتائیے گا, مسئلہ بتائیے گا. میرا نام مراج الدین. مراج الدین جی فرمائیے. یہ میں تقریباً 1 فٹ سے اترتا ہوں یا کسی جگہ سے آرام سے اترتا ہوں, میری کمر میں درد ہو جاتا ہے. کمر میں درد ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ ایسے اترنے سے جیسے ایک طرح کا جھٹکا جیسے لگتا ہے نا 1 فٹ کے قریب سے جیسے نیچے جیسے جمپ کروں گا اتروں گا نا میری کمر میں درد ہو جاتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی ہاں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم ہمارا شو دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا. مراج بھائی کے سوال کا جواب جو ہے بریک سے واپس آ کے دیں گے, کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی طرف, جانتے ہیں مراج بھائی کے سوال کا جواب. جی حاجی صاحب. کراچی والوں کو کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں, درد کی حالت میں میرے پاس آئیں, انشاءاللہ میرے پاس ساتھ سے مسکراتے جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی کراچی میں رہنے والے ہیں ان کو گھٹنوں میں, ٹانگوں میں, کمر میں, موروں میں, گردن میں, تھائرائڈ کا, میگرین کا درد کوئی بھی ہے, ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے یا گلا خراب ہے, اور 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں, یا بخار کی حالت میں تو اسی کنڈیشن میں آئیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میرے پاس ساتھ سے مسکراتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جو ہماری یاسمین جی تھی پشاور سے جنہوں نے کال کی تھی, وہ جاننا چاہ رہی تھی ان کو شوگر ہے, مائیگرین بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کوئی نسخہ اگر آپ بتا دیں تو. دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا ان کو بی پی ہے یا نہیں. ہاں یہ مجھے نہیں پتا. بالکل, میں ایک بات بتا دیتا ہوں, اگر ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے, اگر ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو ہی وہ یہ نسخہ استعمال کریں, ادروائز نہ کریں. ٹھیک ہے, کہ پہلا کام تو کریں کہ سوکھا ہوا کھوپرا لے لیں اگر بی پی نہ ہونے کی صورت. ٹھیک ہے, تو 1 انچ کا ٹکڑا سے ایوریج میں توڑ کے رکھ لیں, اس پہ سورہ مزمل پڑھ لیں, 5 دفعہ پڑھ لیں, 15 پڑھیں, 11 پڑھیں, جو پڑھ کے اسے پھونک دیں, اور رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں, صبح اٹھ کے اس کا پانی پی لیں. ٹھیک ہے, خود کھا لیں یا کسی کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. یہ میگرین کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, لیکن بی پی سے کرنا ہو, کیونکہ اگر ہے تو یہ غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر بی پی ہوتا ہے کسی کو تو وہ یہ غلطی نہ کریں. نیم نہیں ہے, حالانکہ لگائیں گے تو بڑے آرام سے ہو جائے گا, بڑا ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے. وہاں ہوتی ہے دریک. ٹھیک ہے, دریک اور نیم ایک ہی خاندان ہے. اوکے, ٹھیک ہے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جنگلی نیم, وہاں کہتے ہیں دریک. ٹھیک ہے, تو یہ دریک کی جو شاخیں لے لیں, اس کو روزانہ 2-3 انچ کا ٹکڑا باریک کاٹیں, اور 2 گلاس پانی ڈالیں, پکے صرف آدھا گلاس رہ جائے. اس کو نیم گرم, چونکہ وہاں سردی ہے تو نیم گرم پی لیں, جس سے اس سے شوگر کافی بہتر ہوگی. پہلا سوال یہ. دوسرا وہاں ہوتا ہے سنبل. سنبل کیپیکے میں تو عام ہے, یہاں ہمیں بہت مہنگا ملتا, ہم بھی وہاں سے لیتے ہیں, ہمیں کافی مہنگا, لیکن وہاں کے لوگ تو ہمارے اپنی زمینوں میں, میری زمین ہے وہاں بھی لگا ہوا, بے حساب لگا ہوا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ سنبل کی چھال لے لیں, چھال لیں, اس کی شاخیں کٹوا لیں, اس کو بھی پکا کے پینا شروع کریں, اس سے شوگر بہترین طریقے سے مینٹین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سنبل کی جو لکڑی ہے اس سے, اس کو پکا کے پینے سے موروں کا درد ہے, گھٹنوں کا درد ہے, اور کیا نام ہے, شوگر بہترین مینٹین ہوتی ہے. اچھا, ہاں بہترین, مطلب وہ ان کے لیے بیسٹ ہو جائے گا اگر وہ یہ نسخہ استعمال کرتی ہیں. لیکن گرمی میں پکانا, سردی میں تو آپ پکا کے تو نیم گرم سے تیز پی لیں, لیکن یہی کام گرمی میں پکا کے روم ٹیمپریچر میں پیئیں گے. اچھا, یہ دونوں باتیں یاد رکھیں. صحیح ہے, سردی میں تو آپ نیم گرم تھوڑا تیز گرم پی لیں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جب گرمی شروع ہوتی ہے تو اس میں پکانے کے بعد روم ٹیمپریچر میں آئے تو پھر پی لیں. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مسئلہ بتائیے گا, نام بتائیے گا. جی مسئلہ یہ, نام میرا انیل ہے. جی میرے نا سر میں بہت درد رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور کام کرنے کو بھی نہیں کچھ دل کرتا, جیسے دل کو کچھ ہوتا ہے. وہ کچھ چیز بھی نہیں اچھی لگتی, سمجھ سے باہر ہے. اچھا, یہ کب سے آپ کو مسئلہ لاحق ہے بھائی؟ یہ مسئلہ ہو گیا مجھے 2-3 دن ہو گئے ایسے ہی, جیسے نا لگا رہتا ہے. تو آپ کو نزلہ ہے, فلو ہے, کوئی ایسا پرابلم ہے؟ نہیں نزلہ وزلہ تھا سب کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے انیل بھائی, آپ ہمارا شو دیکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حری صاحب, انیل بھائی کی کال تھی, ان کے سر میں جو ہے وہ 2-3 دن سے درد ہو رہا ہے, اور کسی کام میں ان کا دل نہیں لگ رہا, کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہی ہیں تو دل میں کچھ ہوتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے.
تو اس بارے میں بتائیے. سب سے پہلا کام تو یہ کہ کالی چائے چینی پتی ڈالیں، بلیک ٹی بن جائے گی. سلمانی چائے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 3 سے 4 قطرے لیمو نچوڑیں اور نیم گرم سے تھوڑا گرم ہو تو صبح شام 2 ٹائم پی لیں. ٹھیک ہے. سر کا درد بھی ختم ہوگا اور سستی کہلی وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. الحمد شریف پڑھیں 41 مرتبہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے دعا بھی مانگیں، پانی پھوکے پیتے رہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ فرق پڑے گا. انشاءاللہ بالکل فرق پڑے گا. اور نہیں میرے پاس آ جائیں، کتنی بھی تکلیف ہے، کتنا بھی درد ہے، کتنا بھی کر رہا ہے، آپ اسی حالت میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن اپنا مسئلہ بتائیے، نام بتائیے. جی میرا نام زبیدہ ہے. جی میرا نام زبیدہ ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی زبیدہ فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ کہ میرے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے اور بہت عرصے سے میری گھٹنے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کی گھٹنے اندر سے ٹوٹ گئے، گھس گئے. تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے تو 4-5 ڈاکٹروں کو کراچی میں دکھایا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. آپ کو بی پی شوگر تو نہیں ہوتی؟ جی آپ کو بی پی کا شوگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، نہ بی پی کا مسئلہ نہ شوگر کا. ٹھیک ہے. آپ کی ایج؟ میری ایج 45 سال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ہمارا شو دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. زبیدہ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی حاجی صاحب، زبیدہ ہماری بہن ہے کراچی سے جن کے گھٹنوں میں. پہلا کام تو یہ ہے کہ جب پروگرام کے اینڈ میں ہم کاٹ کریں گے تو یہ جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں. صحیح ہے. انشاءاللہ سم انشاءاللہ تمام لوگوں کو فوراً شفا ملے گی. میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن یہ ایمان اٹل ہے کہ فوراً شفا ملے گی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات کراچی والے میرے پاس آ جائیں، آ کے علاج کرائیں تو انشاءاللہ سم انشاءاللہ یہ اپنی زندگی میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تمام دردوں والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال نامہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا. اگر آپ کو زندگی چاہیے اور سکون کی زندگی چاہیے، آلو چاول لیمبو املی اچار کولڈ ڈرنک آئس کریم بڑا گوشت زندگی سے پار کر. اچھا. اگر صحت مند زندگی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اذیت چاہیے تو یہ سب کچھ کھاؤ. اذیت میں رہو گے. یہ چھوڑ دیا تو کہتے ہیں بزرگ کا کال میں نے پڑھا اور ان کی محفل میں بیٹھا، اس نے بولا جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو دشمنی بڑے پیار سے کرو. ٹھیک ہے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دشمنی پیار سے کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل پیار سے دشمنی تو نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ پیار ہی پیار میں ان کو کیا نام ہے آلو چاول بڑے گوشت پہ لگا تو مزے لے لے کے کھائیں گے. کچھ عرصے بعد آپ کو بیماریوں کا ڈھیر ملے گا، تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. بولا کہ یہ پیار کے ساتھ دشمنی دوسروں سے یوں کی جاتی ہے. ایسے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، برا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں. آگے سے چھوڑ دو، خود بھی چھوڑو، دوسروں کو بولو یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں. بالکل. میں چاول کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کو بہت ہی زیادہ طلب ہو، لیکن کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں، اس کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے. آپ چاول پکائیں، وہ پانی نہ پھینکیں، چاول کا پانی اس کے اندر جذب کر دیں. اوکے. ایک اس میں ادرک، لہسن، دال چینی، لونگ، ٹھیک ہے، زیرہ لازمی ڈالیں، کڑی پتہ بھی ڈالیں. آپ کو وہ 50% جو اس پہ نقصان کم ہو جائے. ماشاءاللہ ویری نائس. ہم جو چاول کھاتے ہیں نا اصل منہ کے ذائقے لیے کھاتے ہیں. جی. جو چاول کی جو اصل چیز ہے وہ ہم پھینک دیں، اس کا مطلب ہے پیچ. جی 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 بالکل. آپ کسی بھی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ جو بڑے بزرگ ہیں تو وہ جب چاول پکتا ہے نا، جب اینڈ ہوتا ہے اس کو پیچ نکال کے پہلے سب کو وہ پیچ پلاتے ہیں پھر کھانا کھلاتے ہیں. اس کی میں بتاؤں اس کی بہت بڑی حقیقت ہے. جی. پیچ جو پوری کہنا ہے چاول کے اندر سے نکلا ہوا گودا ہے، وہ ایک طاقت ہے. طاقت تو آپ نے پھینک دی، نالی میں چلی گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ بھوسا. آپ بھوسا کھا رہے ہیں، شوق سے مزے لے لے کے کھا رہے ہیں. اگر آج بھی گھروں میں لوگ چاول کی پیچ پھینکنے کے بجائے وہ پانی اسی میں خشک کر لیں، آپ یقین ماننا ان کو وہی چاول جو ہے نا اگر 100% نقصان دے رہا ہے تو 50% نقصان کم ہو جائے گا. کم ہو جائے گا. تو یہ جو گھٹنے والی ہماری بہن ہے جو ہمارے کال کی تھی زبیدہ نے، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آپ کے گھٹنے ختم ہو گئے گھس گھس کے بعد، اب ان میں جان ہی نہیں ہے، تو آپ آپریشن کرائیں. دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ایک راستہ بتاتا ہوں، وہ راستہ آتا ہے اللہ کو. بالکل. میں سب کو وہی بھیجتا ہوں. بالکل بے شک. میرا راستہ میں بھی خود نہیں جاتا ہوں. صحیح بات ہے. 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگے سوئیں، اللہ تو مجھے یہ ہدایت دے کہ میرا علاج کہاں بہتر ہے. جب یہ دعا مانگیں گے تو 7 دن میں جو بھی خواب دیکھو لکھ لو، 8ویں دن آ کے مجھ سے اسی تعبیر لے جاؤ.
جو آپ کو رب کہہ دے تمہارے لیے بہترین فیصلہ، اللہ جو مجھے کہہ دے میرے لیے بہترین فیصلہ ہے. بے شک بے شک. کہ شام میں اگر اپنے لیے 2 منٹ لے لوں تو نہیں مانو گی. نہیں نہیں سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں، بالکل لیجئے 2 منٹ آپ کے. میں نے ساری زندگی خود سے کوئی کام نہیں کیا، میں رب ہوا ہے، کبھی خود سے کوئی کام. مجھے جس طرح میں رب لے کے گیا تھا وہی راستہ میرے بہتر، جس طرح سے میں رب لے کے گیا تھا وہی راستہ میرے بہتر ہے. آج جو کچھ دیکھ رہی ہیں تو یہ سب مجھے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. سبحان اللہ. میں مشینری کی فیلڈ میں نے 45 سال گزارے ہیں اور میں نے بالکل ٹاپ پہ کام کیا، اور اب مجھے سب طرف اللہ لے کے گیا. پھر پراپرٹی کام میں مجھے اللہ لے کے گیا. پھر یہ روحانی سلسلہ تو میرا بائی برتھ تھا، ماں کے پیٹ سے. ٹھیک ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ جہاں اللہ ہمیں لے کے جا رہا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. بے شک. لیکن اگر ہم سوچیں کہ میں بڑا ذہین بڑا عقلمند آدمی ہوں تو میں نے یہ کر لیا، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں. نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو. مجھے زندگی ہر معاملے میں صرف رب کی رضا، رب کا پیار اور اللہ کی طرف سے دیا وہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں کہ یہ بات میں کوئی لاکھوں مرتبہ سن چکا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے روایت ہے کہ وہ نماز کا ٹائم تھا، کوئی درخت نہیں تھا تو تلاش کرتا کوئی بندہ ملے میرے گھوڑے کو پکڑ لے تو میں نماز ادا کروں. سبحان اللہ. اب دوسرے بندہ نظر اس کو بلایا، بولا تم گھوڑا پکڑ لو میں نماز ادا کر لوں. وہ بندے کو بٹھایا، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، گھوڑا تو کھڑا تھا لیکن اس پہ جو زین تھی تو وہ نہیں تھی. نماز کے دوران ان کے دل میں خیال ہے میری جیب میں 2 دینار ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوں گا تو میں 2 دینار ان کو میں دے دوں گا. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو گھوڑا تو کھڑا تھا لیکن اس پہ جو کاٹی تھی زین تھی وہ نہیں تھی. گھوڑے کو لے کے آگے گئے تو آگے ایک دکان پہ وہی لٹک گئی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ہے، بولا یہ بیچنی، بولا جی یہ بیچتے ہیں. ابھی بھی کوئی شخص 2 دینار میں بیچ گئی ہے. بولا ہمیں منافع نہ دو تو آپ یہ 2 دینار میں آپ لے لو. اب بدنصیب میں دینار تو 2 ہی تھے لیکن حرام کے تھے. بے شک، بڑی بات ہے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہے کہ میں لوگوں نے دیکھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ جیسا لوٹ رہے ہوتے ہیں، منافع خوری، آپ کی جگہ پہ قبضہ، میری جگہ پہ قبضہ، ان کی. وہ آ کے آپ کے دروازے کے آ کے چکے بیٹھ جائیں گے. صحیح بات. آپ کچھ بولو تو مرنے کو تل جائیں گے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں گنڈے. ہاں دیکھیں لیکن وجہ کیا ہے، میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر سے رب نے اپنی محبت ختم کر دی. اللہ پاک ہمارے دلوں میں جو اگر ان کے اندر اللہ نے محبت ڈالی ہوتی نا تو ان کے اندر خوف ہوتا کہ میں ناجائز کروں، میں دوسرے کے مال پہ قبضہ کروں کہ میں غلط کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں محمد سراج کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے گا، مسئلہ بتائیے. میرا بچہ ہے 12 سال اس کی عمر ہے، وہ کھانے پینے میں اتنا اچھا نہیں، کھانا پینا اتنا کھل کے نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ تھوڑا کمزور بھی ہو رہا ہے، کھاتا پیتا نہیں اتنا اچھا. آپ کراچی سے بول رہے ہیں؟ آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. پانی لے کے آ جائے، بچے الا کے علاج کرا لیں. بچے کے کھا گیا پیے گا بھی صحت ہی پکڑے گا. بہت سے میں 2 باتیں بتا دوں گی، آپ ریپیٹ کر دینا بہتر ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں تیز بولتا ہوں. بہت سی باتیں سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں یا اثرات ہوتے ہیں کہ وہ کھانا دیکھتے ہی وہ منہ پھیر لیتے ہیں. کھایا تو 2-4 نوالے کر کے دیکھو ہٹ گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلو کے حساب سے کھاتے ہیں بھی کہتے ہیں بھوکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے پرانی بچی آئی تھی، یاد ہے تو صبح کو 14 سال کی بچی ہے اور صبح کے اتنے تو پورے اتنا وہ ختم، اس کے بعد جا کے 2 گھنٹے بعد جا کے واش روم میں آٹے کے پڑے بنے ہونے کے لیے رکھے ہوتے. ٹھیک ہے. اب جس سے میں مثال دے رہا ہوں، اس بچی نے 9 مہینے پیشاب پخانا نہیں کیا تھا. جی آئی تھی ہمارے کنیز فاطمہ. بالکل کنیز فاطمہ. تو دیکھیں اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن کے ذریعے. بے شک اللہ نے اپنی سب سے بڑی طاقت تو مسلمان کو دے چکا ہے، نبی کے ذریعے وہ قرآن ہے. بے شک سبحان اللہ. تو اس پہ جو چل پڑا تو اس کے لیے تو کہیں مشکل نہیں ہے. دیکھیں آپ کو کیا کہ جب کوئی مرتا کیا کرتے ہیں، پیچھے قرآن خوانی کراتے ہیں. ایسے ہی اس کی بخشش کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں. ایک پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری مشکلیں پڑتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، آخر ٹریٹمنٹ ختم کراتے ہیں. جو بھی زندگی معاملہ ہوتا ہے، روزی گھر میں نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ ہماری روزی کو شادہ کر. بے شک. تو ہماری تو ہر چیز موجود ہے لیکن وہ قرآن کے اندر. سبحان اللہ. حاجی صاحب اچھا آپ سے میں ایک اور بات جاننا چاہوں گی. جیسا کہ آپ نے بتایا تھائرائڈ کے بارے میں، کووڈ بھی آج کل ایسا زیادہ پھیل رہا ہے کہ لوگ جو ہے ایک تو
پتہ نہیں پرہیز نہیں کر رہے، جو بتایا گیا ان کو ویکسینیشن نہیں لگوا رہے، کوئی جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں بیماری کوئی بھی ہے سب قابل علاج ہے، بے شک، یہ نہ صرف کووڈ کا معاملہ نہیں، چاہے کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، آپ کے سامنے کتنے لوگ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں، یا ہمارے شہزادہ ساجد لقمان لاہور سے، اس کی تصویر دیکھے تو خوب آتا تھا بالکل ہلدی، یہ ناخنوں سے بھی ہلدی جڑ رہی تھی، اور چہرے سے بھی، آنکھیں بھی ایسے بالکل کہ انڈے کی زردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ساتھ کینسر بھی ہو گیا تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے ایک کیا نام ہے بیٹا بھی پیدا ہو گیا، 8-9 مہینے کا بچہ بھی ہے، سب کچھ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا اس نے علاج کروایا؟ اللہ کے علاج کروایا، علاج کروانے کے بعد سب سے امپورٹنٹ ٹھیک اس نے مجھے بولا جی مجھے ایک بیٹا چاہیے، میں نے کہا جی اپنی بیبی پسند کر لو، اس کو کلام الہی تھی پڑھنے کے لیے، انہوں نے کلام الہی پڑھی تو ماشاءاللہ پہلے 3 بیٹی تھی، اب بیٹا بھی ہو گیا ماشاءاللہ، اور 8-9 مہینے کا یا 10 مہینے کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ وہ دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رب نے کس کی شفا کہاں لکھی ہے، یہ تقسیم ہے ساری، صحیح بات، یہ سب کچھ تقسیم کیا ہوا رب نے۔ بالکل، دیکھیے میرے پاس اگر میرے پاس آتے ہیں ایک شخص مہک آتی ہے، دنیا کو دیکھتی ہے، یہ ایسے لوگ ملیں گے جنہوں 2-2, 5-5 کروڑ روپے بھی خرچ کیے، ٹھیک ہے، ایک ٹکا فائدہ نہیں ہوا، آیا کہ انہوں نے دم کرایا، دوائیں لی، 2-4-10 ہزار کی دوائیں کھائی انہوں نے، اپنی زندگی میں آ چکے۔ سبحان اللہ، ابھی کتنے مریض ہمارے پاس ایسے ہیں جو چلنے کے قابل نہیں تھے، اور آج ماشاءاللہ بھاگ دوڑ رہے، ٹھیک ٹھاک ہیں جی ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں مسز محمود بول رہی ہوں، کیسی ہو آپ جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مسز محمود، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت پیارا پروگرام ہے، بولتی بھی بہت پیارے انداز سے ہو۔ تھینک یو سو مچ مسز محمود، نظر بد کے بچائے، اتنا اچھا پروگرام کرتی، میں بہت شوق سے پروگرام دیکھتی ہوں۔ تھینک یو مسز محمود، اسی طرح کال کرا کریں، آپ کیا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، اور پھر آپ لوگ کا خلوص، آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہو، آپ کے جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ہماری کال اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ہماری آپ سے بات کراتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ۔ تھینک یو سو مچ مسز محمود، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی روزی میں خوب خیر اور برکت دے اور اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔ حاجی صاحب سے کچھ معلوم کرنا چاہیں گے؟ ہاں بیٹا، حاجی صاحب ابھی ایک تو چاول کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کے پیچھے وہ ریپیٹ کر دیں۔ دوسرے حاجی صاحب سے یہ پوچھنا، میری پیٹ ہے نا یہ نکلا ہوا ہے، حالانکہ میں کم کھاتی پیتی ہوں، یہ کم نہیں ہو رہا ہے، میں واک بھی نہیں کرتی، میں جھوٹ کیوں بولوں، ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر میں فلیٹ میں رہتی ہوں، جگہ ایسی ہے میں واک نہیں کر سکتی بیٹا، اور باہر حالات ایسے ہیں کہ ہم جاتے میں احتیاط کرتے ہیں۔ جی تو حاجی صاحب سے کہیں مجھے بتائیں، میں ان کے پاس جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل بہت اچھا پروگرام ہے۔ بالکل بالکل مسز محمود، آپ جائیے گا، میں آپ کو آپ کا مسئلہ پوچھ کے بتاتی ہوں حاجی صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ، اور بہت ساری دعائیں آپ نے دی، اس کے لیے بہت سارا پیار، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ سلامت رکھے سب کو، اچھی دعا دی، لیکن ایک دعا میں بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی کریں، بالکل آپ بھی کریں، میں بھی کرے گی، اور ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ بے شک، اللہ میری آپ کی زندگی کی ساری خواہشات کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، جو ساری زندگی معاملے حل ہو جائیں اور مکمل شفا ملے، یہ دعا بہت آمین ثم آمین۔ اس میں کچھ باقی نہیں رہتا ہے، کیا نہیں رہتا؟ کچھ باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، صاحب ایمان ہو جائیں ہم۔ پہلی بات ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ان کی ہمارے پاس بہترین علاج ہے، آ کے علاج ہے، میں نسخہ بتا دیتا ہوں جی۔ بڑی ہڑ پاکستان میں ہر جگہ ملتی، کسی پنساری دکان سے اس کا پاؤڈر لے لیں، ٹھیک ہے، صبح نہار منہ اٹھتے ہی، جن کو کیا نام ہے شوگر ہے نہیں ہے، بلڈ پریشر ہے یا نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں اس میں تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اوکے، ورنہ کسی میں مسئلہ میں پہلے بولتا ہوں یہ استعمال کر رہے ہیں، پہلے آپ بتاتے ہیں، بے شک صحیح بات، کیونکہ میں نے سبق پڑھا ہے ایک 40-45 سال سے، وہ مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہوں جی، اور پڑھو طالب علم ہونا بھی پڑھو طالب معصوم آدمی، صحیح بات ہے، بالکل۔ صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر نیم گرم پانی سے لے لیں اور آدھے پونے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ شام کو اگر کریلے ملیں تو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکالیں، گرائنڈ کر لیں، تھوڑا پانی ڈال دیں، گرائنڈ کر کے اس کو نچوڑ کے پی لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تازے کریلے میسر نہیں تو ہر پنساری کے پاس سوکھے ہوئے کریلے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوکھے کیسے؟ جو کریلوں کو گرائنڈ کروا لیں، پسوا لیں، چکی سے پساتے ہیں، آپ نے پاس رکھیں، شام کو چائے کا آدھا چمچہ پونا چمچہ کریلے کا پانی منہ میں ڈالا اور پاؤڈر ڈالا، وہ پانی پی لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو روٹین بنا لیں، آلو چاول بڑا گوشت لیمبو املی 4 کولڈ ڈرنک اور سیم اور بڑا گوشت بالکل بند کر دیں، یہ آپ یہ جب شروع کریں گے
تو آپ کے گیس پیٹ نیچے آنا شروع ہوگا, پیٹ سے گیس نکلے گی, دباغ نکلے گی اور بھیانک گیس نکلے گی. ٹھیک ہے. کسی ایک دو چار موشن ہوتے ہیں, وہ موشن بند نہ کریں, دو چار موشن ان کو برداشت کر لیں. ٹھیک ہے. جب موشن کرتے ہیں پیٹ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ جو مریض خود تنگ آ جاتا ہے. اچھا. جب وہ بدبو ختم ہوتی ہے, وہ موشن خود ہی بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو میں ریسرچ کر رہا ہوں, جو میڈیسن میں آتا ہے, وہ نیچرلس پہ, بالکل ٹوٹل نیچرلس پہ. کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے کہ جب وہ پیٹ میں درد ہوا تو اللہ سے کہا کہ میرے پیٹ میں درد, اللہ نے کہا فلانے درد کا پتہ کھا لو, کھایا درد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈے پھر درد ہوا, پتہ کھایا تو درد ختم نہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر کوئی تو پہنچے, ان سے کہا کہ اللہ سے کہا ہے میرے رب, کل تو کھایا تو ٹھیک ہوا, آج کھایا تو ٹھیک نہیں ہوا. بولا کہ موسیٰ تو کیا سمجھتا شفا پتہ میں نہ, وہ وسیلہ ہے, شفا تو میرے پاس ہے. ہم شفا رب سے مانگ رہے ہیں, جزا اللہ سے مانگ رہے ہیں, سب کی بقا سلامتی اللہ سے مانگ رہے ہیں, روزی رزق مانگ رہے ہیں, شادی بیاہ زندگی تمام معاملات کی. میری دعا جو ہوتی اتنی ہوتی ہے, اگر آپ بیٹھ کے سنیں, بالکل جو میں دعا کرتا ہوں دن میں بہت دفعہ کرتا ہوں, تو آپ شاید سوچنے میں مجبور ہو جاؤ کہ یہ دعا کو کہیں نہیں ملے گی. بہت بہت اچھی بات حاجی صاحب آپ نے کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا, کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو, خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی طرف, جانتے ہیں ان سے. جی حاجی صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا جو آپ بتا رہے تھے. دیکھیں میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں جو بھی کام کریں وہ کام کریں جس سے سب کو فائدہ. جب دعا مانگتے ہیں نا تو وہ دعا آپ کسی کو بھی دیکھ دو, بڑے غور سے سنو. اگر آپ سننے کے بعد 1-2 گھنٹے اس پر ریسرچ کرو, کھوپڑی توڑاؤ. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بالکل. جب آپ دیکھیں کہ دعا گھر میں مانگے کہ مسجد مانگے, بولتے ہیں اللہ ہماری مشکلیں آسان کر, سب کہتے ہیں آمین. یہ بھیانک بد دعا ہے. اچھا. کیوں کہ مشکلیں آسان ہوئی لیکن وہ دوبارہ آئیں گی, دوبارہ آئیں گی, بار بار آئیں گی. آپ یہ دعا مانگیں اللہ ہماری تمام مشکلیں ختم کرو, کائنات کے ہر بشر کی مشکل ختم کر دے. اگر دعا قبول ہوتی ہے سب کا بھلا ہو, سب کی خیر, سب کی مشکلیں ختم ہو. سبحان اللہ. سب کی بیماریاں ختم کر, سب کو مکمل شفا دے. یہ دعا بہترین. مشکل آسان کس کے لیے مانگی جا رہی؟ شخص مر رہا ہے, اس کا دم نہیں نکل رہا ہے, اس کی روح نہیں نکل رہی ہے, اس کے لیے کہتا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. اسی کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اتنی پیاری آواز ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی سیدہ سارہ. سیدہ سارہ, فرمائیے سارہ. میم مجھے یہ پوچھنا تھا حاجی صاحب سے, میرے جسم میں بہت تکلیف رہتی ہے, میں بالکل کھڑی نہیں ہو پا رہی ہوتی, اگر میں لیٹ جاؤں تو اٹھا نہیں جاتا, اٹھ جاؤں تو بیٹھا نہیں جاتا. اور اتنی زیادہ گھٹنوں میں تکلیف ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. ہر وقت طبیعت بوجھل رہتی ہے میری, چڑچڑی سی نا, بس کچھ کرنے کا میرا دل نہیں چاہتا, کہ میں ہر وقت الٹے سیدھے مجھے خیالات آتے رہتے ہیں دماغ کے اوپر. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری ایج ہے 45. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیے گا سیدہ سارہ, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب ابھی ہم کاٹ کریں گے تھوڑی دیر میں جب آپ کہیں گی. جی جی بالکل. تو جتنے مریض ہیں وہ جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں اٹھائیں. میں خود بولتا رہوں گا, چھوڑیں پکڑیں, اللہ شفا دے گا, ٹھیک ہوگا. دیکھیں یہ ایسے تمام لوگ, چاہے عمر 20 سال, 10 سال, 5 سال یا 60 سال, یہ سب قابل علاج ہے. یہ آج میرے پاس تشریف لے آئیں. میں روزانہ بیٹھتا ہوں صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک. ہم نے ٹائم بڑھا دی, پہلے 2 تھا, اب صبح 11 کر دی. ٹھک ہے. اس لیے رش چاہتا ہوں کہ وجہ سے لوگوں کو پریشانی دی, ہم نے ٹائم بڑھا دیا اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو اتوار کو صبح 10 سے پہلے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آئیں, آ کے دم کرائیں. دیکھیں ہمارے پاس میڈیسنس کے چارجز ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں. بالکل. ان کے ایک چارجز ہے, میں دعاؤں میں یاد رکھو, اگر کوئی اس قابل بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہ کرے. صحیح بات ہے. تو سارا معاملہ اللہ کی رضا, اللہ کا پیار ہوتا ہے. جو بھی ہمارا فائدہ ہے سب قرآن سے. تو ابھی جو کاٹ ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں, اور جتنے مریض ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہوئے آئیں میرے پاس, پین کلر کھا کے نہ آئیں. بالکل. روتے دھوتے آئیں گے تو صحیح ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میرے اللہ کی محبت سے ہنستے مسکراتے ہوئے آپ یہاں سے چلے جاؤ گے. بے شک. یہ سب کے لیے بخار والا, بخار کی حالت میں آئے, 4-5 بخار ہے, کپاتا ہوا جھٹکے کھاتا ہوا آ جائے نا, برا نہیں ہے, واپسی میں ٹھیک ٹھاک جائے گا. یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. 99% لوگوں کو یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. روتے ہوئے آتے ہیں, واپسی میں ہنستے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, جب بخار تھا ہی نہیں. ایسے تکلیف میں آتے ہیں, لنگڑا کے آتے ہیں, واپسی میں سیدھی چل جاتے ہیں. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. ابھی 2 دن پہلے
ایک مریض آیا تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ یہ کولے پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ اسے یوں لنگڑا کے چل کیا بولے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میری نس دب گئی ہے گوروں کے بیچ میں MRI میں آیا ہے جی. میں کہا بیٹھو دن کیا میں نے چلو میں کہا جاؤ سیدھے اترو پھر چل کیا ہو یہ کیا ہوا میں تو ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اللہ کی رضا بڑی پیاری ہے خوشی ہوتی ہے رب میں کتنا عظیم ہے تو شفا دیتا ہے اور میری عزت بن جاتی ہے اور میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے مزے کی بات ہے. جی حاجی صاحب دعا کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل ناظرین پوری دنیا میں کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے جہاں پر بھی درد ہے ایک ہاتھ وہاں رکھیں اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو فرق ہوگا جب حاجی صاحب دعا ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو جائیں آمین شفا ملے مکمل شفا ملے پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے ساری کائنات ہر انسان اور ملک اسلام پاکستان تاری ہو جادو کرنے کے عالم مرجم فرجن میں جادو کو شفا ملے مکمل شفا ملے آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام کسی کے جو معاملہ بھی ہے جس کے اگر درد نہیں ہے تو ایک سر پہ سینے میں آ رکھے اور اپنے مثال کی بولیں میری یہ مشکلیں ختم ہو جائیں. مشکل آسان کی دعا نہیں مانگنی مشکلیں ختم ہو جائیں یہ دعا مانگنی ہے اور جو آپ باقی جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تکلیفیں بیماری جادو ختم ہو شفا ملے مکمل شفا رشوت لینے والی بھی ختم ہو مشکلیں ختم ہو جائیں چھوڑ دوبارہ پکڑنے سب کی تکلیفیں بیماری جادو ختم ہو شفا ملے مکمل شفا ملے رشوت لینے والی بھی ختم ہو جائیں مشکلیں ختم ہو جائیں ظلم ختم ہو ظلم کرنے والا بھی ختم ہو قبضہ کرنے والی بھی ختم ہو قبضہ بھی ختم ہو جائے سب کی تکلیفیں بیماری ختم ہو شفا ملے مکمل شفا ملے شادی بیاہ کے معاملے زندگی تمام معاملے حال ہو جائیں مشکل ہو جائیں آمین ثم آمین یا رحمت اللہ سب کی تکلیفیں بیماری جادو ختم آمین ثم آمین یا رحمت اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے اور خیر ہوتی ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ. ناظرین آپ لوگ YouTube پر بھی یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دعا میں دوبارہ بار بار جتنی بار آپ کا دل چاہے وہ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ YouTube پہ آپ پلے کر سکتے ہیں پھر پاز کر سکتے ہیں آپ کو جب تک سکون نہ ملے ویسے تو ایک دفعہ میں آپ کو سکون مل جائے گا یہ ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیں گے. حاجی صاحب جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی موجود ہے اور بہت ہی ایک نفیس انسان ہے خوبصورت انسان ہے اور بہت ہی با کمال انسان ہے. ہمیں دعاؤں کا بھی بتاتے ہیں دیکھیں ہم تو بچپن سے یہی سنتے آتے تھے حاجی صاحب کہ دعا یہی مانگو کہ اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان کرے ہم نے ہر جگہ یہی سنا ہے لیکن حاجی صاحب ہمیشہ تین شوز سے مجھے بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں اور مجھے تو خیر اب پکا سے بولنا آ گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بچپن سے جو چیز آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ زبان پہ رہتی ہے تو اب میں یہی دعا مانگتی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری مشکلیں ختم کر دے پوری کل کائنات کی مشکلیں ختم کر دے آمین ثم آمین. تو حاجی صاحب یہ تو ایک یہ ایسی دعا ہو گئی کہ میں نے تو سیکھ لیا کہ اب مجھے یہ دعا مانگنی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کر دیتے ہیں دعا کے طور پہ تو وہ کس طرح کرنی چاہیے اور اپنی جو زبان ہے نا وہ سنبھال کے استعمال کرو. آپ کے دل میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے اس کے دل میں کوئی نہیں جانتا لیکن جو ہمارے پاس بیٹھے میں نے کرامت کاتبین وہ زبان سے نکلا وہ عمل لکھتے ہیں بالکل وہ دل کا نہیں لکھتے دل کا حال اللہ جانتا ہے لیکن گواہی یہاں سے آتی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کی کیا نام ہے صحیح ختم ہوتی ہے اور نہ ان کی کتابیں ختم ہوتی ہیں کاپیاں ختم ہوتی ہیں بالکل. تو جو بھی گفتگو کی جائے زندگی میں تو اس کو سمجھ کے کی جائے کہ میں آپ کے پروگرام کہتا ہوں میں بھی اردو سیکھ رہا ہوں جی آپ کو تو آتی ہے نا جی جی بالکل بالکل میں بھی اردو سیکھ رہا ہوں بالکل صحیح بات ہے. یہ حاجی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے مذاق کرتے ہیں ہاں کیونکہ ہم ایک فیملی ہے ماشاءاللہ ہر بدھ کو حاجی صاحب آتے ہیں تو ہم لوگوں کا ایک مذاق ہے مستی ہے ماحول ہے جیسے ہوتا ہے بھائی شفقت بڑے بھائی ہوتے ہیں والد صاحب ہوتے ہیں اس طرح مذاق کرتے ہیں تو حاجی صاحب کا ہمارے سے وہ تعلق ہے. جی حاجی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل. لیکن دیکھیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں واقعی کہتا ہوں مذاق کہتا ہوں سیکھ رہا ہوں میں اب اسی طالب علم ہوں سیکھ رہا ہوں بے شک لیکن جو گفتگو میرے سامنے عام آدمی آئی کرتا ہے نا وہ نہ اس گفتگو کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے بالکل. تو یہ سر پیر کا ذرا خیال کر رکھیے کیا کریں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح بالکل صحیح بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آ کر ہمیں اتنا اچھا سے سمجھایا اس کے لیے بہت بہت نوازش آپ کی جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ مہک جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. سیم ہے تھینک یو. جی ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا شو اچھا لگا ہوگا. اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سی سہیلی کہکشا فیصل کو اجازت دیجیے انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد فی امان اللہ. اللہ حافظ.